سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برک نہیں تھے، اگر حضرت عمر بن خطاب خلیفہ برک نہیں تھے، عثمان غنی خلیفہ برک نہیں تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی چیز پر عمل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی آسان انداز میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت برحق ہونے کی بات رکھنے جا رہا ہوں، اور اس کے اندر میرے اہل تشیع حضرات سے بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کے ذمے دو چیزیں ہیں، ایک ہے امانت، وہ یہی ہے یعنی دین، شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت والا نظام آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر ان کو یہ امانت دینی چاہیے، تو انہوں نے اس وجہ سے لینے سے انکار کر دیا کہ ایک تو اللہ نے اختیار دیا تھا تمہاری مرضی ہے، لو یا نہ لو، لیں گے تو پھر امانت کو پورا بھی کرنا ہوگا، اگر اس میں کچھ خلاف ورزی کی تو عذاب سخت ہوگا۔ اسی طرح اب یہ امانت جو پیش کی گئی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن انسان اس امانت کو اپنے ذمے لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، دین ہے، اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ دیکھیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امانت سے مراد دین ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تفسیر در منصور، اس کی جلد نمبر 5 سورۃ احزاب کی آیت صفحہ نمبر 423 پر لکھا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، قال یعنی بھی الدین، اس سے مراد دین ہے، والفرائض اور فرائض، والحدود اور حدود، مطلب دین کے جو احکام ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ اسی طرح شیعوں کی تفسیر ہے فرمان علی، اور اس نے بھی دین کا نام تو نہیں لیا، لیکن بات یہی کی ہے کہ کثرت سے ذمہ داریاں اور مختلف حقوق خدا حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، نماز وغیرہ، دین کی جو شریعت کے جو احکام ہے وہ پورا کرنا، مطلب سارے حقوق اور ذمہ داریاں تھیں، مراد وہی دینی احکام ہیں۔ تو دیکھیں، اب اس میں پتہ چلا کہ یہ شریعت پر عمل کرنا انسان کے ذمہ لازم ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ شریعت ایک کام کہتی ہے وہ کام کرو، لیکن نفس کہتا ہے نہیں، تو نفس کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کام چونکہ شریعت کا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، مراد کیا ہے؟ انسان ہے، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح آنے والے تمام انبیاء کرام، اور پھر انبیاء کرام نے بھی دین اپنی امت تک پہنچا کر ان کے ذمہ لگایا، جس طرح کہ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فلیبلغ شاہد الغائب، کہ اس میرے جو دین پہنچایا ہے یہ تم میں سے جو موجود ہے غائب تک پہنچا دے۔ تو خلیفہ بنانا مطلب نائب بننا ہے۔ نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصل کا جو کام ہوتا ہے وہی نائب کا بھی کام ہوتا ہے، کہ جس طرح یہ دین کو پہنچانا، دین پر عمل کرانا، اللہ فرماتا میں اس کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ لوگوں کو دین پر عمل کراتے ہیں، اور اسی طرح جو انسان دیندار بنیں گے تو وہ بھی اسی دین کی طرف دوسرے لوگوں کو دعوت دیں گے، غلط کاموں سے روکیں گے۔ اب دیکھیں، امانت میں اپنے اوپر دین کو، شریعت کو لازم کرنا تھا، اس میں اپنے نفس کے خلاف کام کرنا تھا، مشکل تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آسان ہے۔ لیکن جو خلافت والا کام تھا، نیابت والا، اس میں دوسروں کو دین پر لانا تھا اور دوسروں کے نفس کے خلاف کام کرنا تھا، یہ ذرا سے مشکل تھا، لیکن انسان کے ذمہ ہے کہ دونوں کام کرے گا، یعنی امانت بھی دین پر خود بھی عمل کرے گا، اور خلافت والا کام یعنی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے گا، ان کو اس طرف لائے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برک نہیں تھے، اگر حضرت عمر بن خطاب خلیفہ برک نہیں تھے، عثمان غنی خلیفہ برک نہیں تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی چیز پر عمل کیا، یعنی اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیتے، اپنی نماز الگ پڑھ لیتے، چونکہ جب خلیفہ برک ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ مذہب شیعہ مطابق، تو مسلمان ہی نہیں رہے، تو پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں ہوئی، کوئی دین کا کام نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی نے امانت پر یعنی شریعت کو اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے الگ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح خلافت پر عمل نہیں کیا، یعنی اس نیابت پر، کہ ان کو بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس طرح نہیں ہونے دوں گا، کوئی ایک روایت بھی شیعوں کے پاس نہیں ہے، یعنی اگر کام ان کا غلط ہوتا تو حضرت علی الگ نمازیں پڑھتے، وہ بھی نہیں کی، الگ اذان دیتے شیعوں والی نہیں دی، شیعوں والا کلمہ الگ پڑھاتے نہیں پڑھایا، اور ان کو کچھ کہتے بھائی یہ حق میرا ہے تم لے رہے ہو، نہیں کہا، ان سے کہہ دیتے کہ جو ہے نا تم صحیح نہیں ہو، اس کا حقدار میں ہوں۔ حضرت علی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا۔ اگر مذہبی شیعہ کو لیا جائے، اس کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ حضرت علی غلط ہے، نعوذ باللہ،
اور اگر اہل سنت کے مذہب کو لیا جائے، وہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت علی صحیح ہیں، اہل شیعت اہل تشیع خراب ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ برحق ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا صحیح کیا، انہوں نے اپنے اوپر دین کو لازم کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو صحیح سمجھا، اور ان کو بھی برا بھلا نہیں کہا، یعنی نیابت والا کام نہیں کیا، کیونکہ ان کو بھی برحق سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا